بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک شادی شدہ آدمی کو طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ہر شخص کو ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے جس کی اسے موجودہ وقت میں ضرورت اور چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مثلا نمازی کے لیے نماز کے فرائض واجبات اور نماز کو فاسد یا ناقص کرنے والی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، یوں ہی روزہ رکھنے والوں کے لیے روزے کو توڑنے والی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے تجارت کرنے والوں کے لیے خرید و فروخت کے مسائل، عورتوں کے لیے جو نفاس اور شوہر کے حقوق کے متعلق مسائل کا جاننا ضروری ہے، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق اور مخصوص ایام میں اس کے قریب جانے کے مسائل، اسی طرح طلاق کے مسائل، اور طلاق کا موقع نہیں آیا تب تک طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں، لیکن جب طلاق کا ارادہ ہو اس وقت ضروری ہے کہ طلاق کے مسائل سیکھے۔ طلاق کس طرح دے، کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے، کتنی طلاقیں دینا جائز ہے، طلاق کے اور مسائل کیا ہیں، لہٰذا جو شخص طلاق کا ارادہ کرے تو اس وقت اسے طلاق کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے مستحب ہے کہ موجودہ حاجت سے زائد مسائل کا حل سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر طلاق کے وقت عورت کو حیض یا حمل ہو تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ حیض اور حمل دونوں حالتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، البتہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اور اگر ایک یا دو طلاقیں رجعی دی ہوں تو رجوع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دی تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رجوع کر کے پھر طہر یعنی پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض کے دن آئیں، پھر جو دن پاکی کے آئیں ان میں طلاق دو۔ لہٰذا جو شخص حیض کی حالت میں عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے تو اس پر لازم ہے کہ رجوع کرے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینی ہے تو اس حیض کے بعد پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض آ کر پاک ہو تو اب طلاق دے کہ یہ حکم اسی وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہو، اور اگر کول یا بوسہ لینے سے یا چھونے سے رجعت کی ہو تو اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے طہر پاکی کے دنوں کے انتظار کی حاجت نہیں، اور جہاں تک حمل میں طلاق دینے کا تعلق ہے تو اس صورت میں طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ گناہ بھی نہیں، صرف دوسری صورتوں کی نسبت فرق یہ آ جاتا ہے کہ عدت بچہ جننے تک کی ہو جاتی ہے، خواہ ایک دن بعد جنے یا 9 ماہ بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو کن حالات میں طلاق دینا گناہ نہیں؟ عورت شوہر کو یا شوہر کے دیگر رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہو، یا نماز نہ پڑھتی ہو، یا عورت بے حیا و زانیہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے طلاق دینا جائز ہے، اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے۔ مثلا شوہر نامرد ہے یا ہجڑا ہے، یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے کہ وہ جماع پر قادر نہیں اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ان صورت میں طلاق دینا واجب ہے، جبکہ عورت ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دوستوں سے یا بیوی سے مذاق کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی تو ہو جائے گی یا نہیں؟ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی وہی حکم ہے جو سنجیدگی میں ہے: نکاح، طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حقیقی بیوی کو مذاق یا فلم یا ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر طلاق کے وقت عورت طلاق لینے سے انکار کر دے یا طلاق کا پرچہ پھاڑ دے، یا عورت کا باپ یا بھائی طلاق کا پرچہ پھاڑ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ طلاق کے لیے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ شوہر جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دے تو طلاق واقع ہو گئی۔ عورت یا اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں، یہی حال طلاق کے پرچہ پھاڑنے پر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر طلاق کے وقت عورت موجود نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ تو طلاق کے لیے بیوی کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ شوہر بیوی کے سامنے طلاق دے یا دیگر رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا بالکل تنہائی میں، ہر حال میں اگر شوہر نے الفاظ طلاق کہے کہ اس کے کانوں نے سن لیے یا کانوں
کا شور وغیرہ کی وجہ سے نہ سن سکے، لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر آہستہ سننے کا مرض یا شور وغیرہ نہ ہوتا تو کان سن لیتے۔ ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی دوسرے شخص کا موجود ہونا یا بیوی یا کسی دوسرے کے طلاق کا الفاظ سننا کوئی ضروری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اگر زوج و زوجہ میں نا اتفاقی رہتی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شریعت کی پابندی نہ کر سکیں گے تو عورت شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کسی قسم کی اذیت کے بغیر عورت کا اس سے طلاق کا مطالبہ حرام ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج کل عورتیں اعلیٰ قسم کا کھانا، میک اپ کا سامان نہ ملنے پر، رشتہ داروں کے ہاں جانے کی اجازت نہ ملنے پر اور گھر میں جدا کمرہ ہونے کے باوجود علیحدہ گھر کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اور اسی قسم کی دیگر معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور یہ ناجائز و گناہ ہے، اور ایسی عورتیں مذکورہ بالا وعید کی مستحق ہیں۔ اور ایسے ہی وہ ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو عورت کو مذکورہ وجوہات کی بنا پر طلاق لینے پر ابھارتے ہیں اور شوہر کو دھمکاتے ہیں اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں، عورت کو جبراً گھر میں بٹھا لیتے ہیں، وہ سب بھی اسی گناہ اور وعید میں شریک ہیں۔ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کو منافقہ قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر طلاق غصے میں دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی ہے، یعنی آدمی کی حالت پاگل والی ہو جائے، اور ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق نہ ہوگی، لیکن ایسی حالت ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی کسی ایک کی ہی ہوتی ہے۔ اکثر یوں نہیں ہوتا، بلکہ اسے آخری حالت یہی ہوتی ہے کہ اعضاء کانپنے لگتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، الفاظ کپانے لگتے ہیں۔ ایسی حالت یا اس سے کم میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی، اور آج کل یہی صورتحال ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جناب ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ خوشی اور پیار محبت کے دوران تو شاید ہی کوئی طلاق دیتا ہو، لہٰذا یہ عذر درست نہیں۔